سی بیمار ہیں اور مزمل اعجاز بے اولاد ہیں، خدایا ان کو شفا دے اور ان کو اولاد نصیب فرما۔ ایک بار بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا سرکار امام زمانہ، سب مل کے بلند آواز سے۔ الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو آخر۔ بلند آواز۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث، ادرکنی 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 الساعة الساعة العجل العجل العجل، یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل الطاہرین۔ صلوات۔ وعجل فرجہم۔ ہمارا تھوڑا آنے جانے کا ٹائم کبھی بہت دیر میں آ جاتے ہیں، کبھی جلدی آ جاتے ہیں،
تو مومنین تھوڑا سا ٹائمنگ کے لحاظ سے کنفیوز ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی بقایا دنوں میں کہ 9:15 تک ہم پہنچ جائیں، تاکہ انشاءاللہ 9:15 تک ہم ممبر پہ بیٹھ جائیں اور 10:15 زیادہ سے زیادہ 10:30 تک پروگرام ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا، ہم بھی کوشش کریں گے کہ 9:15 تک انشاءاللہ یہاں پہ آ جائیں بآواز بلند صلوات۔ محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ بلند ترین صلوات۔ وعجل فرجهم۔ اذان واجب الاحترام خالق کائنات انسانیت، آدمیت، بشریت کو پیغام امن دے رہا ہے کہ لوگوں اسلام پیغام امن ہے، اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے، اور اسلام کا امن کا پیغام یہ ہے کہ ایک بے گناہ انسان کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا، اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں وہ انسانیت کا قاتل ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور اسلام کا پیغام امن آپ نے سنا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے لوگوں، اسلام کا حقیقی پیغام، حقیقی اسلام کا پیغام کہ لوگوں چونٹی پر بھی ظلم نہ کرو۔ تو اب اگر کوئی انسان ہوتے ہوئے انسان پہ ظلم کرے، وہ سمجھ لے کہ وہ اسلام حقیقی کا پیروکار نہیں ہے۔ کوئی انسان ہوتے ہوئے کسی انسان کو دھوکہ دے، کوئی انسان ہوتے ہوئے کسی انسان کے ساتھ خیانت کرے، کوئی انسان ہوتے ہوئے کسی انسان پر ظلم کرے، تو مولا علی کی نظر میں وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔ اچھا مسلمان میرے آقا کی نظر میں وہ ہے جو چونٹی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور دوسرا جملہ ومن احیاہا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچا لیا۔ اب مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ میرے مولا علی، میرے آقا علی وہ ہیں جنہوں نے رسول خدا کی جان کو بچایا، اور صرف رسول خدا کی جان کو نہیں بچایا بلکہ تمام انبیاء کی جانوں کو بچایا۔ تمام انبیاء جب مشکلات میں گرفتار ہوئے تو مشکل کشا مولا علی بنے۔ آج آپ کو ایک آیت سنا دوں، کہاں سے؟ قرآن پاک سے نہیں، توریت، انجیل، زبور سے، بائبل سے ایک آیت آپ کو سناؤں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مشکل میں گرفتار ہو گئے تو انہوں نے کس سے مدد مانگی۔ آج بھی آیت موجود ہے۔ یہ جملہ جو میں نے کہا نا کہ حضرت مولا علی صرف ہمارے نبی کے مددگار نہیں، مولا علی صرف ہمارے مولا رسول خدا کے مشکل کشا نہیں بلکہ تمام انبیاء کے مشکل کشا ہیں، یہ آج بھی توریت میں، انجیل میں، زبور میں آیتیں گواہی دیں گی کہ مولا علی نے عیسیٰ کی بھی مدد کی، مولا علی نے موسیٰ کی بھی مدد کی، مولا علی نے آدم کی بھی مدد کی، بلکہ توریت انجیل میں سب سے بڑا مددگار جس نے ہر مشکل میں گرفتار کی مدد کی علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی تمام
تمام مشکل کشاؤں میں، تمام مددگاروں میں سب سے بڑا مددگار توریت انجیل زبور میں کون ہے؟ میرے مولا علی ہیں۔ اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ میتھیو 27، یہ چیپٹر کا نام ہے میتھیو اور اس کا نمبر ہے 27۔ آیتیں تقریباً 45 سے شروع ہوتی ہیں، 45، 46، 47 اور آگے تک جاتی ہیں۔ یہاں پر ذکر آیا حضرت عیسیٰ کا۔ اچھا یہ بھی سنتے جائیے، توریت انجیل زبور یہ مجموعہ ہے کتاب بائبل کا، کتاب مقدس کا، عیسائیوں یہودیوں کی کتاب کا۔ اس کی حالت قرآن کی طرح نہیں ہے۔ قرآن میں نہ ایک لفظ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ ایک لفظ کوئی گھٹا سکتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے گارنٹی دے دی، مگر اللہ نے توریت کی گارنٹی نہیں دی، اللہ نے انجیل کی گارنٹی نہیں دی، اللہ نے زبور کی گارنٹی نہیں دی۔ اور آج تک عیسائی اور یہودی مسلسل توریت اور انجیل سے چیزیں نکالتے بھی ہیں، اپنی مرضی کی ڈال بھی دیتے ہیں۔ بلکہ ایک کتاب لکھا گیا 50,000 ایررز ان بائبل۔ بائبل کیا ہے؟ توریت انجیل زبور کا مجموعہ۔ 50,000 غلطیاں بائبل میں۔ اب یہ بہت تعریف ہو چکی ہے اور ان کی اکثر کوشش یہی تھی کہ رسول کا ذکر مٹا دیں، مولا علی کا ذکر مٹا دیں، مگر اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ عیسائی یہ یہودی جتنی بھی کوشش کر لیں رسول کا نام مٹانے کی، جتنی بھی کوشش کر لیں علی کا نام مٹانے کی، یہ کوششیں کرتے کرتے تھک جائیں گے، مگر پھر بھی توریت میں نبی و علی کا نام ہوگا، مگر پھر بھی انجیل میں نبی و علی کا نام باقی رہے گا، اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ اللہ نے گارنٹی دی۔ سورہ اعراف میں اللہ کہہ رہا ہے یجدونہ، مسلسل نبی کا ذکر توریت میں باقی رہے گا، مسلسل علی کا ذکر توریت میں باقی رہے گا۔ اب تورات، میتھیو، انجیل، میتھیو 27۔ انجیل کو انگریزی میں کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ، اور چیپٹر 27 اور چیپٹر کا نام میتھیو۔ جیسے ہمارے سورہ بقرہ ہے پہلا سورہ، ہاں بھائی، اسی طرح یہ ان کے نام ہوتے ہیں سوروں کے۔ پہلا سورہ سورہ فاتحہ ہے، دوسرا سورہ سورہ بقرہ ہے، سوروں کے نام ہیں اور نمبرز ہیں۔ تو اسی طرح ان کے ہاں نام ہے، میتھیو ہو گیا متی کی انجیل، اور نمبر 27 آیت 46 وغیرہ سے شروع ہوتی ہے، 46، 47۔ اب یہاں پہ ذکر آیا حضرت عیسیٰ کا، کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، حیات ہیں، چوتھے آسمان پر ہے، مگر بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی۔ تو اب ان کے بعض عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جب حضرت عیسیٰ کو پھانسی کی طرف لے جا رہے تھے، یعنی موت کی طرف لے جا رہے تھے، یعنی جب سامنے مشکل آ گئی تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ اٹ واز اباؤٹ 3 o'clock۔ یہ جملے آج بھی آپ لکھیں گے گوگل پہ، میتھیو 27 آیت 46 یہ آ جائے گا۔ اٹ واز اباؤٹ 3 o'clock when Jesus cried with loud shout۔ 3 بجے کا ٹائم تھا جب عیسیٰ مسیح نے بلند آواز سے کہا، جب سامنے مشکل تھی، جب سامنے موت تھی، عیسیٰ مسیح نے بلند آواز سے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے ایلی میری مشکل کشائی کو آ جا۔ حیدری حضرت عیسیٰ نے کہا اے ایلی میری مدد کو آ جا، مگر اب یہ ایلی کون ہے؟ تو اسی میتھیو 27 میں آگے کی آیتوں میں آتا ہے، 46 سے آپ شروع کیجئے، 48 49 پہ پہنچیں گے تو وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے نا، تماشا دیکھنے آئے تھے، وہ کہتے ہیں ایلی کون ہے اب پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہیں لیٹ اس سی، حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ ایلی لما شبقتنی۔ تو وہ جو وہاں انتظار میں تھے، دیکھنے آئے تھے تماشا، وہ کہتے ہیں لیٹ اس سی ول ایلیا کم ٹو ہیلپ ہم۔ حضرت عیسیٰ نے کہا ایلی، مگر جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا ٹھہرو دیکھتے ہیں کیا ایلیا مدد کے لیے آتے ہیں۔
تو اتنا معلوم ہو گیا ایلی اور ایلیا ایک ہستی کا نام ہے، ایلی ایلیا ہے، ایلیا ایلی ہے۔ اب ایلیا کون ہے، ایلیا کس ہستی کا نام ہے؟ تو تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا مگر تاریخ اسلام میں ملے گا کہ مولا علی جب خیبر میں یہودیوں کے سامنے آتے ہیں، علم کو پتھر پہ گاڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے یہودیوں مجھے پہچانو، انا ایلیا فی الانجیل، میں ایلیا ہوں تمہاری انجیل میں، میں ایلیا۔ ایلیا کون ہے؟ میرے مولا علی ہیں، میں ایلیا ہوں تمہاری انجیل میں۔ تو میرے مولا علی نے سب کو بچایا، ہمارے رسول کو بھی بچایا اور تمام دیگر انبیاء کے بھی مشکل کشا تھے۔ مگر ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنے بھائی علی کو بستر پہ کیوں سلایا؟ خطرناک بستر تھا، موت کا بستر تھا، تلواروں کے سائے میں سونا تھا۔ ایک وجہ آپ نے سنی، دوسرے میں ہمت نہیں تھی۔ دوسری وجہ آپ نے سنی، نور کے بستر پہ کوئی بے نور نہیں سو سکتا۔ تیسری وجہ کیا تھی؟ کافروں کی امانتوں کو واپس دینا تھا، مشرکوں کی امانتوں کو واپس دینا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے، تقریباً 10 منٹ کے لیے آپ کی خاص توجہات کا طالب ہوں۔ یہ شب ہجرت کا جو واقعہ ہے نا، مسلمانوں کی بہت بڑی پرابلم کو ختم کر رہا ہے۔ شیعہ سنی میں جو اختلاف ہے نا، وہ اس شب ہجرت سے ختم ہو جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اتنے امین تھے، امین یعنی امانت دار۔ اللہ کے رسول اتنے ایماندار تھے، اتنے امین تھے کہ کہا علی موت کے بستر پہ سو جا، علی تلوار کے سائے میں سو جا، علی تیری جان خطرے میں جائے تو جائے مگر کافروں کی امانتیں بغیر امین کے نہ ہوں، مگر مشرکوں کی امانتیں بغیر امین کے نہ ہو۔ اب یہی مسئلہ جو ہے، یہی واقعہ جو ہے شب ہجرت کا، ایک بہت بڑی عالم اسلام کی پرابلم کو سولو کر رہا ہے۔ عالم اسلام کی پرابلم کیا ہے؟ مسلمانوں میں اللہ کے رسول کے جانے کے بعد 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا، ایک گروپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وارث اور جانشین اور خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ یہ بھی مسلمانوں کا ایک گروپ ہے۔ رسول خدا کے جانے کے بعد شب ہجرت، سنیے، شب ہجرت بہت بڑے مسئلے کو سولو کر رہی ہے۔ اب وہ کیا مسئلہ ہے، کیسے سولو ہے، غور سے سنیے گا۔ رسول خدا کے جانے کے بعد مسلمانوں میں 2 گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ نے کہا ہاں اللہ کے رسول نے یہ تو بتایا کہ ٹوائلٹ میں جاؤ تو پہلے کون سا پاؤں رکھو، اللہ کے رسول نے یہ تو بتایا مسجد میں جاؤ تو پہلے کون سا پاؤں رکھو، اللہ کے رسول نے یہ تو بتایا کنگھی بیٹھ کے کرو یا کھڑے ہو کر کرو، اللہ کے رسول نے یہ تو بتایا ناخن جمعرات کو کاٹو یا جمعے کو کاٹو، مگر اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا میرے بعد خلیفہ کون ہے۔ اب یہ ایک گروپ ہے، ایک گروپ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جانشین نہیں مقرر کیا، اللہ کے رسول نے خلیفہ نہیں مقرر کیا، بلکہ کہا میرے بعد جسے جی چاہے انتخاب کر لو۔ اچھا، یہ فکر تھوڑی سی عجیب و غریب ہے، اور اسی فکر کی وجہ سے ایک فلسطین کا سنی عالم شیعہ ہو گیا۔ فلسطین کا سنی عالم ہے، اب لبنان میں رہتا ہے، یہ کہتا ہے میں سنی تھا لیکن متعصب سنی نہیں تھا۔ میں اپنے سنی بھائیوں سے کہوں گا، آپ بھی اپنے سنی بھائیوں سے کہیے کہ میرے بھائیوں، یہ تعصب کی اینک کو اتار کے اگر تم علی کے فضائل کو پڑھو گے یا سنو گے تو پکے شیعہ ہو جاؤ گے۔ یہ تعصب کی اینک صرف اگر اتار کے ہمارے پیارے بھائی، ہمارے اچھے بھائی، ہمارے سنی بھائی، یہ اینک تعصب کو اتار کے ذرا علی کی زندگی پڑھے تو صحیح۔ جب علی کی زندگی پڑھیں گے عاشق علی ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ عاشق ہو جائیں گے۔ مسئلہ صرف یہ تعصب ہے۔ یہ سنی فلسطین کے عالم دین کہتے ہیں اسی بات کی وجہ سے میں شیعہ ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھ میں تعصب نہیں تھا، میں شیعہ کتابیں بہت پڑھتا تھا، المراجعات جیسی کتاب پڑھی، یہ آج میں جوانوں کو کہوں گا ضرور پڑھیں، المراجعات ہو گئی، نائٹس آف پشاور ہو گئی، اسی طرح تیجانی صاحب کی کئی کتابیں ہیں وہ ضرور پڑھا کریں، ضرور پڑھیں۔ گوگل پہ سرچ کیجئے تیجانی صاحب کی کتاب دین آئی واز گائیڈڈ، المراجعات، شبہائے پشاور، نائٹس آف پشاور، یہ وہ کتابیں ہیں جو شیعہ جوانوں کو پڑھنا واجب ہے، سمجھیے، شرعی لحاظ سے واجب نہیں، لیکن جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں جہاں
جہاں پہ اطراف میں دوسرے زیادہ ہیں آپ کم ہیں, تو آپ کے پاس کم سے کم دلیل ہونی چاہیے اپنے عقیدے پر. یہ مناظروں کی کتابیں ہیں, ان کو پڑھیے, جب کسی سے گفتگو کریں تو پیارے انداز سے اسے جواب دے سکیں. اب یہ عالم دین ہے, سنی عالم دین, کہتے ہیں میں نے کتابیں شیعوں کی پڑھی, مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ رسول نے جانشین مقرر نہیں کیا, رسول نے اپنے بعد کون خلیفہ ہوگا اس کا اعلان نہیں کیا. اور مولا بھی جو کہا تھا من کنتو مولا, وہ تو دوست کہا تھا. اکثر جو ہمارے دوست بھائی کہتے ہیں مولا کا مراد یہاں دوست ہے, دوست ہے. انشاءاللہ کل اگر وقت رہا تو اس دوستی کے بارے میں بھی انشاءاللہ تھوڑی گفتگو کریں گے. کہتے ہیں مولا سے مراد دوست ہے. کہ ہمارا یہ عقیدہ تھا, یہ سنی فلسطینی عالم کہتا ہے کہ مولا جو رسول نے کہا تھا اس کا مراد دوست ہے, اور رسول نے جانشین مقرر نہیں کیا, رسول نے خلیفہ مقرر نہیں کیا. کہا یہ میرا عقیدہ تھا. کہتے جب تک ایک مرتبہ میں اپنے دوست کی دکان پہ بیٹھا تھا, یہاں کہتا ہے میرا عقیدہ بھی بدلا اور وہیں میں شیعہ بھی ہو گیا. کہا میں ایک دوست کی دکان پہ بیٹھا تھا اور آواز آئی اذان کی, اللہ اکبر کی. تو کہا میں دکان پہ بیٹھا تھا, سامنے ایک دکاندار تھا, بوڑھا دکاندار تھا, معمولی سی اس کی دکان تھی, نہ سونے کی دکان تھی, نہ جناب ہیرو کی جواہرات کی دکان تھی, ایک معمولی سی دکان تھی جس کی شاید قیمت پورے دکان کی اور جو سامان اندر تھا 1-2 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی, بالکل ویلیو لیس دکان تھی. مگر کہا میں نے دیکھا اذان آتے ہی وہ کھڑا ہوا, نماز کے لیے تیاریاں اس نے شروع کی. کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے وضو کیا. کہتا ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا بوڑھے کو, اس نے عطر لگایا, میں سمجھ گیا یہ نماز کے لیے جا رہا ہے. کہا اب میں نے دیکھا یہ کرتا کیا ہے, یہ کر کیا رہا ہے. کہتا ہے اس بوڑھے نے وضو کیا, عطر لگایا, اب دکان سے نکلنے لگا, دکان بند نہیں کی, اپنے پوتے کو بلایا, کہا جب تک میں دکان میں نہیں ہوں تم دکان کا خیال رکھنا. پتہ نہیں بعض لوگ پہنچ گئے, بعض لوگ ابھی نہیں پہنچے. کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں 15 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, جب تک میں دکان میں نہیں ہوں اے میرے پوتے تم دکان کا خیال رکھنا. آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں, یا آپ نے دیکھا ہوگا دکاندار تھوڑی دیر کہیں جاتا ہے تو کسی کو کہہ کے جاتا ہے میری دکان کا خیال رکھنا. دکان کی ویلیو نہیں تھی, 1 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ. اب یہ سنی فلسطینی عالم کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا, اچانک میں نے سوچا جب ایک معمولی سا دکاندار اپنی دکان کو بغیر جانشین کے نہیں چھوڑتا تو اللہ کے رسول عالم اسلام کو بغیر جانشین کیسے چھوڑیں گے. ہاں بھائی, کہا جب ایک معمولی دکاندار اپنی معمولی دکان کو بغیر جانشین نہیں چھوڑ رہا تو اللہ کے رسول پورے عالم اسلام کو کیسے بغیر جانشین چھوڑے. تو گفتگو ہو رہی تھی شب ہجرت. شب ہجرت علی کو سلانا ایک بہت بڑے مسئلے کو سولو کر رہا ہے کہ رسول نہیں چاہ رہے کہ کافروں کی امانت بغیر امین کے رہ جائے, مشرکوں کی امانت بغیر امین کے رہ جائے. علی تو سو جا, موت کے بستر پہ سو جا, مگر کافر کی امانت بغیر امین کے نہ رہے. اب یہ کیسے مسئلے کو سولو کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے 2 گروپ. ایک گروپ کہتا ہے رسول نے جانشین مقرر نہیں کیا, کہا جسے چاہو اپنوں میں سے انتخاب کر لو. مگر مسلمانوں کا دوسرا گروپ ہے, وہ کہتا ہے رسول نے ذوالعشیر سے اسلام کی سب سے پہلی دعوت سے اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا. یہ دوسرا گروپ ہے مسلمانوں کا جو کہتا ہے رسول خدا نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا, قدم قدم پہ مقرر کیا تھا, جگہ جگہ پہ اعلان کیا تھا میرا وارث کون ہے, میرا جانشین کون ہے, میرے بعد خلیفہ بلا فصل کون ہے. اور سب سے بڑا اعلان جو اللہ کے رسول نے کیا تھا میدان غدیر خم میں کیا تھا, جب اللہ نے آیت نازل کی, جب اللہ نے جبریل کو بھیجا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کرو. تو اللہ کے رسول نے غدیر میں تمام اصحاب کو روکا, جو پیچھے تھے ان کا انتظار کروایا, جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلوایا, اونٹوں کے پالانوں سے منبر بنوایا, منبر بنوا کے علی کو بلایا, علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یا اللہ, یہ
مسلمانوں کا دوسرا گروپ ہے جس کے پاس 100 سے زیادہ، 1 2 نہیں، 100 سے زیادہ شیعہ سنی ریفرنسز ہیں۔ تاریخ بغداد جیسی کتاب اہل سنت کی ہے، اس کا ریفرنس ہے مسند سلیمانی، اسی طرح سنن داؤد، اسی طرح سنن نسائی، اسی طرح امام غزالی کی کتاب، کئی دیگر کتابوں کے ریفرنسز ہیں، اور 100 سے زیادہ ریفرنسز ہیں جس میں آیا کہ اللہ کے رسول نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب کے سامنے اعلان بھی کیا اور بیعت بھی لی اور بہت ساروں نے مبارکباد بھی دی، تو یہ کہتے ہیں، یہ دوسرا گروپ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو بغیر جانشین نہیں چھوڑا، بلکہ کہا میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں تو علی ہیں۔ اچھا، اب ایک گروپ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ رسول چھوڑ کے گئے بغیر جانشین، دوسرا کہتا ہے رسول بغیر جانشین چھوڑ کر نہیں گئے۔ اب یہ مسئلہ شب ہجرت سے ختم ہو رہا ہے۔ کیسے شب ہجرت سے ختم؟ ایسے ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول اتنے امین ہیں کہ اللہ کے رسول کافروں کی امانتوں کو بغیر امین کے نہیں چھوڑ رہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، یہ دین میری امانت تیرے ہاتھ میں ہے، یہ اسلام میری امانت تیرے ہاتھ میں ہے، یہ شریعت میری امانت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ نبی جو کافروں کی امانتوں کو بغیر امین کے نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت کو بغیر امین کیسے چھوڑے گا؟ وہ نبی جو کافروں کی امانتوں کو بغیر امین نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانت کو بغیر امین کے یقیناً نہیں چھوڑے گا، یقیناً جانشین مقرر کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، اللہ کے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں اے میرے امتیوں، اے میرے عاشقوں، اے میرے چاہنے والوں، میں بھی امین، میرا علی بھی امین، تو میرے امتی بھی امین ہونے چاہیے۔ اور امانت کا آپ کا ٹیسٹ ایسے لیا جا رہا ہے کہ آپ سب کو بچے دے دیے گئے، اور جو بے اولاد ہے اللہ انہیں اولاد نصیب فرمائے، آپ سب کو بچے دے دیے گئے، یہ بچے اللہ کی امانت ہیں۔ اب دیکھا جائے گا، اب ٹیسٹ لیا جائے گا، آپ اللہ کی امانت میں امین ہیں، امانت دار ہیں، یا خدا نخواستہ خیانت کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بچے کی تربیت کی تو آپ نے امانت داری کی، لیکن اگر آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی تو آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ اور آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بچوں کی تربیت سے غافل ہوتے ہیں وہ کتنا نقصان کرتے ہیں، وہ کتنا اپنا نقصان کرتے ہیں، کہ بھائی نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گا کیونکہ بچے کو نماز نہیں سکھائی، روزہ رکھنے کے باوجود پھر بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ بچے کو روزہ نہیں سکھایا، دیندار ہونے کے باوجود جہنم میں جائے گا کیونکہ بچوں کو دین نہیں سکھایا۔ اور آپ نے فائدہ بھی سنا، اگر آپ بچے کو نیک نمازی بنا دیں تو آپ کا بچہ نماز پڑھے گا، ثواب آپ کو ملے گا۔ اچھا، آج ایک آپ کو کمال کا تربیت کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ علامہ امینی مشہور عالم دین ہیں، بزرگ علامہ ہیں، گزر چکے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کل شاید ان پہ گفتگو ہو۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الغدیر کے نام سے، یہ کتاب ضرور پڑھیے گا، جوان ضرور پڑھیے گا۔ الغدیر کی جو کتاب ہے یہ کمال کی کتاب ہے۔ انہوں نے سنی کتابوں سے ثابت کیا علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ کمال کی کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا۔ علامہ امینی کہتے ہیں ہمارا ایک تھا جان پہچان والا دوست تھا، بڑا نیک تھا، نمازی، روزے دار، نیک صالح، اور خیر کے کام ایسے کرتا تھا، یتیموں کی مدد کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، اتنا نیک تھا کہ بے مثال تھا اس علاقے میں، اس شہر میں، اس جگہ پر جہاں یہ رہتا تھا۔ اب مالدار بھی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ میں ایک بڑی سی مسجد بناتا ہوں۔ وہ یاد ہے نا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مرنے سے پہلے 7 کام کر کے جاؤ تو تمہیں مسلسل ثواب ملتا رہے گا۔ ایک تھا تربیت اولاد، ان میں ایک کیا تھا؟ مسجد کا بنانا۔ اچھا، مسجد کا بنانا، ایک آپ کو ایک بات بھی سناتا جاؤں۔
مسجد آپ بنائیں گے آپ کو مسلسل ثواب ملتا رہے گا، مگر آپ کہیں گے بھائی میں کوئی کھرب پتی تھوڑی ہوں، میں کوئی لکھا پتی تھوڑی ہوں جو مسجد بنا سکوں. نہیں، آپ پورا پیسہ بھی نہیں دیں، اگر آپ اتنا پیسہ دیں کہ آپ کے پیسے سے ایک اینٹ مسجد کے لیے آ جائے تو بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ نہ سمجھیے مجھے ثواب نہیں ملے گا. اکثر مجالس ترہیم میں مومنین گلا کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا خرچہ ہم نے کیا، سارا انتظام ہم نے کیا، مرحوم ہمارے کی مجلس ہے، فاتحہ میں آپ جملہ مومنین کو شامل کر دیتے ہیں، یہ ثواب کم ہو جائے گا، یہ ثواب ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ثواب ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، جیسے ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا دیں، چراغ کے پہلے کے نور میں کمی نہیں آتی. اسی طرح آپ بھی تھوڑا بھی آپ سپورٹ کر لیں مسجد میں یا امام بارگاہ میں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اب یہ علامہ امینی کہتے بڑا نیک تھا، ایک دن اس نے کہا بڑی سی مسجد بناتا ہوں، لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا، اس میں اعتکاف ہوگا مجھے ثواب ملے گا، اس میں اعمال ہوں گے مجھے ثواب ملے گا، اس میں مجالس ہوں گی مجھے ثواب ملے گا. مگر اس کے کچھ دوست تھے جو اچھے نہیں تھے. یہ بھی انشاءاللہ تربیت سے کنیکٹڈ ہے، کل تو نہیں پرسوں شاید اس پہ گفتگو ہو کہ خیال رکھو تمہارے بچوں کے دوست کون ہیں. اگر تمہارے بچوں کے دوست برے ہوں تو تمہارا بچہ گمراہ ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، اور اگر تمہارے بچے کے دوست نیک ہوں وہ اسے اچھائی کی طرف لا سکتے. اب یہ بچہ نہیں تھا، بڑا تھا، بڑوں کو بھی کبھی دوست بگاڑ دیتے ہیں. اب اس کے دوستوں نے کہا دیکھو مسجد بنانے کا کیا فائدہ، 10-15 لوگ آئیں گے پھر پورا دن لاکھ ہوگی مسجد، کوئی آئے گا ہی نہیں مسجد میں. اور یہ بری بات ہے کہ شیعوں کی مسجدیں خالی ہیں، شیعوں کی مسجدوں کو آباد کرو. علی والے نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرو. لیکن اس نے کہا مسجد تو آباد نہیں ہوگی، خالی ہوگی. فجر کو تو کوئی آگا نہیں، ظہر عصر کو تھوڑے لوگ آ جائیں گے، مغرب عشاء کو 2-4 لوگ آ جائیں گے. تو مسجد پہ خرچہ نہ کرو، تم ایسے کرو، یہ زمین جو تم مسجد جہاں بنانا چاہ رہے ہو نا، یہ ایسی لوکیشن پر ہے، بیچ بازار میں ہے. کہا یہاں پر تم سینما بنا دو. کہا مسجد کہاں سینما. لیکن یہ دوست اس کے برے دوست کہتے ہیں کہ سینما جو بناؤ گے نا پیسے بہت آئیں گے، کیونکہ بالکل ڈاؤن ٹاؤن میں ہے، بالکل یہ سینٹر سٹی میں ہے، اس سے پیسے بہت آئیں گے، ان پیسوں سے تم غریبوں کی مدد کرنا. دیکھیے شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے. وہ ایک صاحب نے کہا میں شراب بیچتا ہوں مگر شراب کے پیسوں سے غریبوں کی مدد کرتا ہوں. ہاں بھائی، ایک صاحب نے کہا میں غلط کام کرتا ہوں، اس غلط کام سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے غریبوں کی مدد کرتا ہوں. کہا میں رشوت لیتا ہوں مگر آدھا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں. ایسا اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ حرام ہے. مگر یہ دھوکے میں آ گیا. اس نے مسجد نہیں بنائی، اس نے سینما بنائی، اور سینما بنا کر کیا کرتا ہے، اس کے تمام پیسے غریبوں میں، یتیموں میں دیتا ہے، اور مر جاتا ہے کئی سالوں کے بعد. اب جب مرتا ہے تو اپنے ایک دوست کے خواب میں آتا ہے. آگے کہتا ہے بھائی وہ جو سینما میں نے بنائی تھی نا، میں نے جتنی جیسے آپ مسجد بنائیں گے تو ثواب ملتا رہے گا، ایسے جو بھی گناہ کا کام آپ کر کے جائیں گے جو چلتا رہے گا، آپ کے مرنے کے بعد وہ گناہ کا کام آپ کو عذاب بھی ٹرانسفر ہوتا رہے گا. ایک تصور کیجئے، ایک آدمی نے ایک گانے کی خدا نخواستہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی. کسی جوان بچے نے، آج کل وہ جوانوں کو لالچ ہوتی ہے نا ہمارے ویو بڑھ جائیں، سبسکرائبر بڑھ جائیں. ہاں بھائی، کسی جوان نے فیس بک پہ، اپنے یوٹیوب پہ خدا نخواستہ ایک گانا اپلوڈ کر دیا. اب وہ مر گیا، اس کا چینل باقی ہے اگر، ہاں بھائی اس کا فیس بک باقی ہے اگر، جب تک وہ گانا فارورڈ ہوتا رہے گا، لوگ سنتے رہیں گے، لوگ دیکھتے رہیں گے، ان کو تو عذاب ملے گا، اس پہلے اپلوڈر کو بھی عذاب ملے گا. یہ نہ سمجھیے کہ صرف ثواب آپ کو آتا رہے گا، گناہ بھی بعض اعمال کی وجہ سے آپ کو ملتا رہتا ہے. اب اس نے اپنے دوست کو کہا دیکھو بھائی یہ سینما جو بنایا ہے یہ اس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، جوان آتے ہیں گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، فساد پھیل رہا ہے، تو میرے بچوں کو بلاؤ اور میرے بچوں کو کہو کہ سینما بند کر دیں. اب یہ اپنے دوست کے بچوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے بچوں تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کیا کیا. بچوں نے کہا بابا نے تو بہت کوششیں کی، ہماری خوشی کی خاطر ہمیں ہر چیز دی، ہمیں جو ضرورت تھی باپ نے دی. تو اب اس نے کہا کہ اپنے باپ کے لیے تم کوئی کام کرو گے. بچوں نے کہا اگر اس کام میں ہمیں نقصان نہ ہو تو کریں گے. یہ ہے وہ بے تربیت بچے.
اچھا اس میں ان بچوں کا بھی قصور تھا، لیکن زیادہ اس باپ کا قصور تھا جس نے بچوں کو پڑھایا، بچوں کو لکھایا، بچوں کو یونیورسٹی تو بھیجا، بچوں کو اچھے اچھے گھر میں رہایا، بچوں کو اچھے کپڑے تو پہنائے، بچوں کو اچھی گاڑیوں میں تو بٹھایا، مگر بچوں کو دین نہیں سکھایا۔ اے ماں باپ، جب تم اپنے بچوں کو دین سکھاؤ گے تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے بچے، ایسے نیک بچے کہ ماں باپ جب ان کے مرے تو وہ ماں باپ کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، ماں باپ کے قضا روزے رکھتے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک شخص کو دیکھا اپنے باپ کی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کہا کیا آپ کے بابا کی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ کہا نہیں، میرے بابا کی تو نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا پھر اپنے باپ کی نماز کیوں پڑھ رہے ہو قضا؟ کہا اس لیے کہ میرا باپ پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ تھا، شاید اس کو نماز میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی، میں اس لیے دوبارہ اپنے بابا کی پوری عمر کی نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جب باپ تربیت کر کے جائے گا اپنے بچے کی تو بچہ اتنا اچھا ہوگا کہ باپ کی قضا نمازیں پڑھے گا۔ آپ اگر اپنے بچے کی تربیت کریں گے یہ انویسٹمنٹ ہے اپنے ہی اوپر۔ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے وہ بچہ آپ کا سپورٹر بنے گا، وہ آپ کا احترام کرے گا۔ جب آپ اپنے بچے کو دیندار بنائیں گے تو دین کہتا ہے اے بیٹے اے بیٹی اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو۔ جب آپ اسلامی تربیت سکھائیں گے تو آپ کا بچہ اتنا اچھا بنے گا۔ یہ آپ کا فائدہ ہے، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، اس میں آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے۔ لیکن جب آپ سستی کریں گے تو سنیے اس باپ کا حال کیا ہوا۔ بڑا مالدار تھا، بڑا نیک تھا، کسی غریب کوئی ایسا اس کے محلے شہر میں نہیں تھا جس کی اس نے مدد نہ کی ہو، کوئی نماز واجب ایسی نہیں ہے جو اس نے قضا کی ہو، نماز تہجد پڑھنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، مگر بچوں کو کیونکہ تربیت نہیں کی۔ یاد رکھیے ضروری ہے ماں باپ کے لیے کہ بچوں کے لیے ورثہ چھوڑ کے جائیں۔ اگر آپ مالدار ہیں یا مالدار نہیں بھی ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں پورا پیسہ غریبوں میں بانٹتے ہیں اور بچوں کے لیے ورثہ نہیں چھوڑ رہے، یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، شریعت میں گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے لیے ورثہ چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر بچے نیک ہیں، اگر بچہ نمازی ہے، اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت کی، اگر آپ نے تربیت نہیں کی اچھی اور آپ کو پتا ہے یہ بچہ اب اس پیسے سے حرام کرے گا، اب اس پیسے سے گناہ کرے گا، اب اس پیسے سے میرے لیے عذاب بھیجے گا، تو پھر اسے پیسہ دے کر نہ جاؤ، کیونکہ وہ جب تک پیسہ استعمال کرتا رہے گا تمہارے لیے عذاب بھیجتا رہے گا، حرام کاموں میں استعمال کرے گا، شراب پینے میں استعمال کرے گا، زنا کرنے میں استعمال کرے گا، حرام کاموں میں استعمال کرے گا۔ پیسے تمہارے، مزے تیرا بچہ کر رہا ہے دنیا کے، اور عذاب تمہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ذرا خیال کیجئے، بچوں کی تربیت کیجئے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ بچوں کی تربیت سے غافل رہ گئے تو پھر بچوں کو پیسہ چھوڑ کے نہ جائیے، کیونکہ وہ تباہی کریں گے آپ کی اس دنیا میں۔ نماز تو آپ کی قضا نہیں پڑھوائیں گے، روزہ تو آپ کا قضا نہیں رکھوائیں گے، آپ کو بدبخت کریں گے۔ اب یہ باپ دوست کے خواب میں آتا ہے، دوست بچوں کو بلاتا ہے، اب بچوں کو کہتا ہے تمہارے باپ نے تمہاری بڑی خدمت کی، تم کیا کرو گے؟ کہا اگر کوئی مشکل کام نہ ہو تو ہم کریں گے باپ کے لیے۔ کہا ایک کام ہے تھوڑا سا مشکل۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ سینما جو ہے نا تمہارے باپ نے بنائی تھی، جس سے خربوں پیسے تمہیں مل رہے ہیں، لاکھوں پیسے تمہیں مل رہے ہیں، خربوں پیسے تمہیں مل رہے ہیں، اربوں پیسے تمہارے جیب میں آ رہے ہیں، بہت بڑا سینما تھا اس شہر میں۔ کہا تمہارے باپ کل میرے خواب میں آئے تھے اور تمہارے باپ نے کہا یہ سینما اس کے لیے عذاب بن رہا ہے، اور کہا کہ تمہیں بلاؤں اور تمہیں کہوں کہ سینما بند کروا دو۔ اب دیکھیے اگر یہ تربیت کر کے جاتا تو بچے کہتے بالکل ابھی بند کر دیتے ہیں، ابھی اس کو بند کروا دیں گے۔ اگر تربیت کر کے جاتا، بچوں نے کیا کہا؟ علامہ امینی کہتے ہیں بچوں نے اس شخص کو کہا بھائی سینما کوئی ہم نے تھوڑی بنایا تھا، سینما باپ نے بنایا تھا نا، تو جب کل تمہارے خواب میں دوبارہ آئے نا کہنا آ کے خود بند کروا دے۔ اللہ اکبر، بھائی تمہارا باپ ہے اور وہ عذاب میں ہے، جل رہا ہے آگ میں، کہا ہمارا کیا جائے؟ کوئی ہم نے کہا تھا سینما بنائے، اس نے خود بنایا تھا، اب خود بھگتے۔ یہ وہ بچے ہیں جو بے تربیت ہیں، اور اس میں بچوں کا تو قصور ہے لیکن زیادہ ماں باپ کا قصور ہے۔
یہ جو میں ساری روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ زندہ مثال کہ بھائی جب آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی تو وہ ایسے آپ کو وہاں بھی تڑپائے گا، بلکہ کل یا پرسوں یہ بھی سناؤں گا کہ ایسے دنیا میں بھی ذلیل کروائے گا اگر آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی۔ اور اگر تربیت کی دنیا میں بھی سرخ رو کرے گا، آخرت میں بھی آپ کو عذاب سے بچائے گا۔ بلند ترین صلوات۔ مومنین کو ایک بار پھر میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ٹائمنگ میں کبھی ہم 9:30 بجے پہنچ رہے تھے، کبھی 9:45 بجے پہنچ رہے تھے، کبھی 9:15 بجے، تو مومنین ذرا ٹائمنگ کو کنفیوز ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کل سے 9:15 بجے ہم انشاءاللہ زیب ممبر ہو جائیں، تاکہ انشاءاللہ مومنین آن ٹائم آ جائیں اور پھر تمام موضوعات تمام مومنین انشاءاللہ سن سکیں۔ اب ہماری گفتگو تربیت کی کہاں پہ پہنچی تھی؟ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ آپ کو تو اب یاد بھی ہو چکا ہوگا، میں اتنا ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ سب کو باتیں یاد ہو جائیں۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ جب آپ شادی کے ارادے سے جائیں، جب آپ شادی کی نیت سے جائیں، لڑکی نیک ہو، لڑکا نیک ہو، صالحہ ہو، مومنہ ہو، لڑکا مومن ہو، تب آگے بڑھیے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکی جو ہے گنہگار ہے، بے حیا ہے، اور آپ شادی کے لیے بڑھیں، تو پھر نقصان وہی ہوگا جو کل والا واقعہ تھا، عیسائی والا یاد ہے نا واقعہ اس مومن کا جس نے عیسائی خاتون سے شادی کی، اور پھر جناب جب بچی 18 سال کی ہوئی تب اسے غیرت اچانک اجاگر ہوئی، یاد آئی، اور تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگر آپ شادی کے وقت فکر نہیں کریں گے تو یہ حشر ہو سکتا ہے، اور اگر آپ شادی کے وقت سوچیں گے تو تباہی کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ماں باپ نے عہد کیا کہ ہم دونوں قرآن پڑھیں گے، ہم دونوں قرآن یاد کریں گے۔ اچھا، جب نیک اسپاؤس یعنی نیک بیوی یا نیک مرد ہو شادی کے لیے جب جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو بڑا گنڈا ہوں مگر میں نیک صالحہ لڑکی چاہتا ہوں۔ نہیں، پہلے تم اپنی گنڈا گردی کو چھوڑو، پہلے تم بھی مومن بنو۔ مومن اور مومنہ جب شادی کریں گے تو پھر بچے کی تربیت اچھی ہوگی، یعنی لڑکی بھی نیک ہونی چاہیے، لڑکا بھی نیک ہونا چاہیے۔ تو آپ جب اپنے بچوں کی شادی کروائیں گے محرم سفر کے بعد، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا تربیت کا؟ جب آپ بچے کا ارادہ کریں، جب آپ بچے کا ارادہ کریں تو بغیر پلاننگ کے نہ کریں۔ جیسے میں نے کہا مثالی ماں جو کتاب ہے اس میں تمام وہ سلسلے موجود ہیں کہ جناب جب بچہ کرنا چاہو اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، گناہ کرنا چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، کم سے کم جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا کم سے کم 40 دن اس سے پہلے روزہ رکھو، کم سے کم 40 دن پہلے عبادت کرو، کم سے کم 40 دن پہ میاں اور بیوی دونوں کم سے کم 40 دن اس سے پہلے نیک نمازی بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر گمراہ بن جاؤ، کیونکہ 40 دن کے بعد جب انسان 40 دن ایک اچھا عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کی روٹین بن چکی ہوتی ہے۔ تو کم سے کم جب بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہو کم سے کم 40 دن پہلے اچھے عمل شروع کرو۔ کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، یہ سب سے چھوٹی سی کتاب اور آسان کتاب مثالی ماں ہے، اس میں یہ آسانی سے آپ کو تمام چیزیں مل جائیں گی کہ کیا اعمال ہے جو کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، اس پر بھی کل گفتگو ہوئی تھی، جس کو یاد نہیں ہے وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ لگتا ہے مومنین کو بات بھول گئی ہے، اب جس جس کو یاد ہے وہ بلند صلوات پڑھیں۔ تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ جب بچہ پیٹ میں آ جائے، اب بچہ شکم میں آ گیا۔ آپ نے سنا کہ آج کی ریسرچ ہے کہ تم اگر چاہتے ہو تمہارا بچہ ڈاکٹر بنے تو تم ایسا کر سکتے ہو کہ تھیوری بچے کو پیٹ میں پڑھاؤ اور بچہ باہر آ کے پریکٹیکل کرے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہاں تو مجھے نہیں معلوم۔ ایران میں ایک بیلٹ ملتا ہے بڑا اسپیشل، اس بیلٹ میں آپ جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہے وہ باندھ سکتی ہے، اور اس میں ایک خاص MP3 ٹائپ چیز ہوتی ہے، تو اس میں آپ قرآن چلا لیں، اس میں آپ کیا نام ہے دعائیں چلا لیں، کیونکہ بچہ جو ہے وہ آپ کی خاتون کی آواز سنتا ہے، ماں کی آواز سنتا ہے، دوسری آوازیں بھی سنتا ہے لیکن ماں کی آواز زیادہ سنتا ہے۔ تو یہ اس ماں کی آواز سے بھی زیادہ قریب انہوں نے ایک بیلٹ بنایا ہے کہ خاتون پورے 9 مہینے جو ہے جب سے بچہ سننا شروع کرتا ہے اس وقت سے قرآن چلاتی رہے، اور کئی ماشاءاللہ بچے اس طرح سے حافظ قرآن بنے۔ کیونکہ میں نے کہا جو 3 سال ہے نا یہ شروع کے 3 سال، 9 مہینے پیٹ میں 2 سال باہر، جتنا بچے کو سکھا سکتے ہو سکھاؤ،
جتنا سکھا سکتے ہو سکھاؤ، وہ بڑے ہو کے بڑی آسانی سے وہ چیزیں سیکھ سکتا ہے، مگر سستی ماں باپ کی ہوتی ہے، اکثر ماں باپ سستی کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنا جب بچہ پیٹ میں ہو ایک چھوٹی غلطی سے بھی کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے بزرگ عالم کا بیٹا، ماں باپ دونوں عالم عالمہ نیک صالحہ اور اتنا احتیاط کرنے والے علامہ مجلسی کا بچہ، اور اس نے ایک مشق میں سوراخ کر دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جب ماں کے شکم میں تھا تو اس وقت ماں سے اتنی غلطی ہو گئی، کھٹاس کھانے کا شوق تھا، کسی کے درخت میں انار میں سوراخ کیا، 2 قطرے جوس کے پی لیے، نہ 2 قطرے کی کوئی قیمت، ہاں بھائی۔ اور ہمارے لحاظ سے یہ کوئی بڑا گناہ بھی لگتا نہیں ہے۔ سچ بتائیے کتنی مرتبہ ہم جب مارکیٹ میں کچھ خریدنے جاتے ہیں، خریدتے کچھ ہے، 4 چیزیں منہ میں ڈالتے ہیں، چیک کر رہا ہوں، پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم جب چکھتے ہیں ہم کم سے کم دکاندار کو کہتے ہیں بھائی صاحب اجازت ہے، وہ کہتا ہے بسم اللہ، لیکن مومنین اکثر میں نے دیکھا وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے باپ کا دکان ہے، خریدنے بادام جاتے 4 پستے کھا کے آ جاتے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اجازت کے بغیر اگر آپ نے ایک چھوٹی سی چیز بھی کسی کی اٹھائی، یہ آپ کو نقصان دے گا۔ مثقال ذرۃ خیرا یرا، آپ نے ایک چھوٹا ذرہ بھی اچھا کام کیا لکھا جاتا ہے۔ مثقال ذرۃ شرا یرا، آپ نے چھوٹا سا بھی غلط کام کیا وہ بھی لکھا جاتا ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یا چھوٹا سا بھی ایک تنکا، اس نے ایک انار میں 2 قطرے اس نے جوس کے پیے، اس بیچارے کا پورا مشکیزہ اس نے خالی کر دیا۔ اب ظاہراً یہ میں نے کہا ہمارے ہاں شاید اتنا بڑا گناہ نہ سمجھا جائے، لیکن چونکہ وہ عالم فیملی تھا، علامہ مجلسی تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ اب ایک اور عالم کا واقعہ آپ کو سنا، اور آج کا نسخہ اور پھر مصائب۔ ایک عالم دین تھے، بزرگ عالم دین، مسجد میں درس دیا کرتے تھے۔ تو ان کی جو بیوی تھی جب پریگننٹ تھی، جب پیٹ میں بچہ تھا، وہ آ کے اپنے شوہر کے درس میں بیٹھتی تھی کیونکہ وہ بھی عالمہ تھی۔ اب پورے 9 مہینے وہ پورا درس اپنے شوہر کا جو ایک بزرگ عالم دین تھے سنتی تھی۔ بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے، لیکن وہ اس وقت بھی اس کلاس میں آتی تھی، لیڈیز کے سائڈ پہ بیٹھی ہوتی تھی اور مسلسل وہ سنتی تھی۔ اب یہ مومنہ خاتون دیکھیے اثر، دیکھیے یہ مومنہ خاتون کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میرا بچہ شاید 4 یا 5 سال کا ہے، تقریباً 4 یا 5 سال کا تھا، اسی مسجد میں پھر آئی ہوئی تھی اپنے شوہر کی کلاس سننے کے لیے۔ تو میرا بچہ کھیلتے کودتے اچانک میرے پاس آتا ہے، 4-5 برس کا بچہ، اور کہتے اماں یہ باتیں جو بابا کہہ رہے ہیں میں نے کہیں سنی ہوئی ہیں، یہ باتیں جو بابا کہہ رہے ہیں میں نے کہیں سنی ہوئی ہیں۔ اب وہ مومنہ کہتی ہے اس کا جو شوہر تھا جو درس پڑھاتا تھا، ہر سال اس کے شاگرد چینج ہوتے تھے، وہی درس پھر دوسرے شاگردوں کو پڑھاتا تھا، وہی درس پھر دوسرے شاگردوں کو پڑھاتا تھا۔ تو کہتی ہے میں جب پریگننٹ تھی تب بھی میں سنتی تھی، جب اسے دودھ پلاتی تھی تب بھی میں سنتی تھی، کہ 2-3 سال جب یہ سنتا رہا اسے یاد نہیں آیا، لیکن اچانک اس نے کہا یہ جو ہے نا میں نے کہیں سنا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں تم نے پیٹ میں بھی سنا ہے، دودھ پیتے ہوئے بھی سنا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وعجل فرجہم، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ ویسے عام طور پہ ہمارا گلا 9 محرم کو بیٹھ جاتا ہے، آج یہ 5 محرم کو ہمارے گلے نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور ہمارے لیے دعا کیجئے، شاید کسی کی دعا لگ جائے اور یہ گلا پھر انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے، تو ضرور ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اور آج کا نسخہ جو سننا نہیں چاہتا، بلند ترین صلوات، چلو جی سارے سننا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں بلند صلوات۔ بچے کو ہٹا دیں تھوڑا سا، غلطی سے ہاتھ چلا جائے گا، ہاتھ کٹ جائے گا۔ ایک بار پھر باز بلند صلوات۔ لیکن اب شاید آپ تنگ بھی آ گئے ہوں گے، یہ 5واں دن ہے میں روز ہاتھ اٹھواتا ہوں، کیونکہ پتہ ہے ہم جب چھوٹے تھے نا، وہ استاد جو بہت زیادہ سخت لیتا تھا پڑھائی کو بھی اور ایگزام میں بھی بہت ٹف ایگزام دیتا تھا، وہ عام طور پہ ہمیں اچھا لگتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب لگتا یہ ہے کہ شاید ہم بھی اسی سچویشن میں جا رہے ہیں کہ اب آپ کو اچھے نہیں لگ رہے، لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے میرے پیچھے جو بھی کہتے رہیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں گے آپ سب کہ بھائی سورہ یاسین نماز فجر، سورہ یاسین نماز فجر، یہ آپ نہیں بھولیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جو مومنین غصے میں آ کر کہتے ہیں تو کہہ لیں انشاءاللہ، مسئلہ نہیں، لیکن آج پھر ہاتھ اٹھائیے، کس کس نے نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی یا سنی، وہ ہاتھ اٹھائے۔
تعداد میں فرق نہیں آیا ہاں تعداد میں کچھ ترقی آنی چاہیے. ایک بار ان مومنین کے لیے بلند تر صلوات. واجل فرجہم. دیکھیے سورہ یاسین پڑھیں گے آپ ہی کا فائدہ ہوگا, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور نہیں پڑھیں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا, مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن خدا را یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا سورہ یاسین پڑھیں نماز فجر کے بعد, اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ امام نے فرمایا, بارہویں سرکار نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے شیعہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں. اچھا میں تو یہ سوچ بیٹھا تھا کیونکہ امام نے ہر نماز کے بعد فرمایا ہے. امام نے فرمایا ظہر کے بعد کیا پڑھیں, عصر کے بعد کیا پڑھیں, مغرب کے بعد کیا پڑھیں, عشاء کے بعد کیا پڑھیں. میں جو دیکھ رہا ہوں ابھی آپ فجر پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں, تو اسی لیے میں آگے والی ابھی آپ کو سنا نہیں رہا. لیکن جس دن انہی دنوں میں نے دیکھا سارے مجمع نے ہاتھ اٹھایا, تو آگے کا بھی انشاءاللہ پورا پیکیج انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا. تو امید ہے, بلکہ دعا کرتا ہوں کل آپ تمام مومنین انشاءاللہ کم سے کم سن کے آئیں گے. لیکن نماز فجر کے بعد اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے نماز فجر کے بعد. ہمارے بیٹے مزاحن کہہ رہے تھے بابا اگر آپ کہتے نا ظہر کے بعد سورہ یاسین پڑھو, یا مغرب کے بعد کہتے تو سارے پڑھ کے آتے, یہ فجر کے بعد بڑا مشکل ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. واجل فرجہم. لیکن کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں شیعہ ہیں, اور شیعہ تمام شیعہ نماز فجر ضرور پڑھتے ہیں, مجھے یقین ہے. تبھی میں کہہ رہا ہوں جب تم نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو 10 منٹ اور میں پھر زیارت عاشورہ کی طرف جا رہا ہوں, لیکن یہ بھی پڑھ لیجئے گا کبھی نہ کبھی زیارت عاشورہ نماز فجر کے بعد, اس کے بھی بہت ثواب ہیں. لیکن سورہ یاسین پہ ہمارا جو یہ چل رہا ہے ٹاسک, سورہ یاسین نماز فجر کے بعد ضرور پڑھا کریں. 10 منٹ پڑھ کے پھر سو جائیے, یا اگر سن رہے ہیں تو 15 منٹ لگیں گے. بلکہ ایسے قرآن کے قاری بھی ہیں جو 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں, تو ان کو سن کے پھر سو جائیے. میں آپ کی نیند کو خراب نہیں کر رہا, لیکن کیونکہ آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ ایک یاسین بھی ساتھ میں پڑھ لیں. اب آج کا نسخہ بہت زبردست نسخہ. اس نسخے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آپ ڈاکٹروں سے بچ جائیں گے. اچھا جو ڈاکٹر حضرات اگر بیٹھے ہوں وہ ناراض نہ ہوں, میں ڈاکٹروں کا بزنس خدا نخواستہ خراب نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں یہاں یہ دعا کروں گا خدایا ہمارے ڈاکٹروں کو بہت امیر بنا دے. بھائی سب الہی آمین کہیے نا. خدایا ہمارے ڈاکٹروں کو بہت امیر بنا دے, مگر ہمارے پیسوں سے امیر نہ بنے, ہمارے پیسوں سے امیر نہ بنے. کیونکہ میں جو نسخہ دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ نسخہ اتنا اچھا ہے کہ آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے علم عرفان کے استاد کہتے ہیں جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کیا میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. اچھا لیکن ایک بات میں پہلے کہوں, نسخے سے پہلے جتنے نسخے میں بتا رہا ہوں نا, مومنین کبھی گلا کرتے ہیں, کبھی شکایت کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے کہا 40 دن میں اس نسخے پہ عمل کرو فلاں چیز ہو جائے گی, آپ نے کہا 1 سال اس نسخے پہ عمل کرو فلاں چیز مل جائے گی, آپ نے کہا 1 ہفتہ اس نسخے پہ عمل کرو فلاں چیز مل جائے گی. ہم نے عمل کیا مگر ملا نہیں. نسخہ غلط نہیں ہے, پکی بات کہہ رہا ہوں, غلطی ہم میں ہے, آپ میں نہیں کہوں گا, ہم میں ہے. کیا غلطی ہے ہم میں؟ آپ سب ڈاکٹر کے ہاں جا چکے ہیں, کبھی نہ کبھی گئے ہوں گے. جب بیمار ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر چیک اپ وغیرہ کرتا ہے, پھر کیا کہتا ہے ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے, کہتا ہے فلاں دوائی ہے, فلاں ٹیبلٹ ہے, فلاں سیرپ ہے, دن میں صبح کھانا, دوپہر کو کھانا, رات کو کھانا, 1 ٹیبلٹ کھانا, آدھی ٹیبلٹ, یہی کہتا ہے نا. آپ خوش ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تو 1 ہفتے تک دوائی کھاؤں گا ٹھیک ہو جاؤں گا. ڈاکٹر کہتا ہے دوائی بھی کھاؤ, لیکن اگر چاہتے ہو 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاؤ تو ساتھ میں پرہیز بھی کرو. یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ کہتا ہے اگر پرہیز نہیں کرو گے تو 1 ہفتے کا کورس دیا ہے میں نے, لیکن ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے تک بھی ٹھیک نہ ہو پاؤ, تو پرہیز ضرور. اور اگر کسی کی سچویشن بہت خراب ہو, بہت حالت اس کی خراب ہو, تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے اگر پرہیز نہیں کرو گے نا, دوائی تو استعمال کر رہے ہو لیکن اگر پرہیز نہیں کرو گے تو مر بھی سکتے ہو. تمہاری چربی بہت بڑھ چکی ہے, اب پائے شائے کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے تم پہ اٹیک بھی آ جائے, تم مر بھی سکتے ہو. ہاں بھائی تمہارا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ گیا ہے تو وہ چیزیں نہ کھاؤ جو تمہارے ٹرائیگلیسرائڈ کو اور بڑھاتے ہیں. تو اب تمہیں پرہیز اور زیادہ کرنا ہے. دوائی مثلا دن میں 3 بار کھانی ہے تو دن میں 30 مرتبہ پرہیز کے بارے میں سوچنا ہے. پرہیز 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 ہر ڈاکٹر کہتا ہے.
اب یہ جو نسخے ہم دیتے ہیں نا، اہل بیت کے نسخے ہیں، کوئی ہمارے جیب کے تو نہیں ہیں، ہم نے تو نہیں بنائے، اماموں کے نسخے ہیں، یہ ناممکن کو ممکن کرتے ہیں۔ اور یہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے دیکھا لوگوں نے عمل کر کے بتایا، جب 7 دن کا نسخہ 7 دن میں لوگوں نے اس کا رزلٹ دیکھا، انہوں نے بتایا یہ ناممکن کو ممکن کرتے ہیں۔ ایک اہل بیت کا نسخہ ہے 7 دن کا کینسر کا علاج، ایڈز کا علاج، اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو 7 دن میں ان کی کینسر ختم ہو گئی، خدا کی قسم لے کے کہہ رہا ہوں ممبر پہ، 7 دن میں کینسر ختم ہو گیا۔ لیکن ایسے بھی دیکھے سالوں تک بیچارے پڑھتے رہے مگر پرہیز جو نہیں کیا تھا رزلٹ نہیں نکلا۔ اہل بیت کے نسخے ناممکن کو ممکن کرتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ احتیاط، پرہیز، شرائط دعا کا خیال رکھنا۔ ہمیں شرائط دعا کیا ہیں؟ یعنی آنکھ سے گناہ نہ کرنا، یعنی زبان سے جھوٹ نہ بولنا، ایک جھوٹ بولو گے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی، یعنی پیٹ میں حرام نہ ہو، ایک لقمہ حرام آئے گا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر بولو مولانا صاحب آپ نے تو کہا تھا 1 ہفتے میں دعا قبول ہوگی، پرہیز جو تم نے نہیں کیا تو پھر تمہارا قصور ہے۔ تو یہ شرائط دعا کا ضرور خیال رکھیں، پرہیز کا ضرور۔ آج کا کمال کا نسخہ بہت آسان نسخہ ہے، 1 مرتبہ دعائے توسل حاجات کے لیے اور 70 مرتبہ سورہ الحمد بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے علم عرفان کے استاد ہیں۔ عرفان تو میں نے بتایا، عارف کون ہوتا ہے؟ ابھی میں بیٹھا ہوں یہاں، اگر میں عارف ہوتا نا ابھی ارادہ کرتا کربلا پہنچ جاتا، لیکن کیونکہ نہیں ہوں ویزا لینا پڑے گا، ٹکٹ لینا پڑے گا، اور جناب گاڑی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ تک جانا پڑے گا، کتنی محنت ہوگی۔ عارف اتنا پاورفل ہوتا ہے، میں نے پہلی مجلس میں عارف کا ذکر کیا تھا کہ عارف کو اللہ کیا کیا طاقت دیتا ہے، علم غیب دیتا ہے۔ اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ میرے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، اگر میں عارف ہوتا تو مجھے یہ اللہ اگر طاقت دیتا ہے علم غیب والی تو پتہ چل جاتا کہ بھائی یہ آدمی میرا دشمن ہے، یہ آدمی میرا دوست ہے۔ یہ یعنی علم عرفان میں یہ طاقتیں ملتی ہیں۔ اب علم عرفان میں امام خمینی بہت ماہر تھے۔ اب یہ امام خمینی کے استاد، ان کا نسخہ ہے، کہتے ہیں حاجتوں کے لیے دن میں 1 مرتبہ دعائے توسل پڑھو، لیکن ہول سیل حاجتیں لے کر نہ آئیے، یعنی کہ 1000 لسٹ بنا کے آ جائیں کہ 1000 حاجتیں ہیں، وہ ایک ہی دعائے توسل سے نہیں، کہ ایک حاجت کے لیے دعائے توسل اتنا پڑھو یہاں تک کہ وہ حاجت پوری ہو جائے، پھر دوسری حاجت، پھر وہ پوری ہو، پھر تیسری حاجت۔ اور پھر فرمایا کہ ہر روز 70 مرتبہ الحمد۔ اچھا سورہ یاسین تو کیونکہ یاد نہیں ہے، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنے والی ہے نا، الحمد تو بچے سے بھی پوچھو اسے یاد ہے۔ الحمد سورہ فاتحہ چلتے پھرتے، وہ خاتون کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکاتے ہوئے، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیو کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آسان ہے۔ سورہ الحمد 70 مرتبہ دن میں پڑھو تو تم کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے۔ آیت اللہ شاہ آبادی کہتے جب سے میں نے اس نسخے پہ عمل کرنا شروع کیا میں کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، بیماری نہیں ہوتا تھا۔ اور سورہ الحمد کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے دیکھا کسی نے مردے پر سورہ الحمد پڑھ لیا اور مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا۔ سورہ الحمد جو ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں کتنا پاورفل ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن شرائط دعا کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم 70 مرتبہ الحمد بھی پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت تکلیف دیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شرائط دعا کا خیال نہیں رکھا۔ معذرت تقریر پھر آج لمبی ہو گئی، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 50 منٹ سے زیادہ زحمت نہ دوں، لیکن اس سال کا موضوع تھوڑا سا وسیع ہے اور پھر بہت ساری باتیں اس میں بیان کرنی ہوتی ہیں اور پھر مصائب بھی ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا 1 گھنٹہ سے بھی ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ کل سے کوشش کروں گا کہ تھوڑا انشاءاللہ 50 منٹ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ یہاں نہ بٹھاؤں۔ میں نے تکلیف کا لفظ نہیں لیا کیونکہ مومن کو امام بارگاہ میں بیٹھنے سے تکلیف نہیں ہوتی، سکون ملتا ہے۔ گریہ کریں، گریے کے دن ہیں، آنسو بہائیں، آنسو بہانے کے دن ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے رو رہے ہیں مگر اب بھی اکثر نہیں رو رہے ہیں۔ کوشش کریں گریہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے گریہ کریں، اور اس گریے کا فائدہ پتہ ہے آپ کو کب پتہ چلے گا؟ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے۔
جب یہی گریا قبر میں آپ کو سنایا جائے گا، تب آپ کہیں گے خدایا کاش دوبارہ زندہ ہو جاؤں، اور مجلس حسین میں چیخ چیخ کے روؤں۔ یہ تب پتہ چلے گا کتنا عظیم یہ تحفہ ہے رونا۔ ایک شخص مولا امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نے اس سے پوچھا، مومن کیا تو کربلا جاتا ہے؟ مومن نے کہا، مولا بڑا دل چاہتا ہے، مگر کیونکہ میری نوکری حکومتی ادارے میں ہے، اگر حکومتی لوگوں کو پتہ چل گیا نوکری بھی جائے گی، مجھے مار بھی دیں گے، بس اس خوف سے میں کربلا نہیں جاتا۔ مگر مولا امام صادق، میں مولا حسین کا بڑا عاشق ہوں۔ اب یہ مومن اپنا عشق بتاتا ہے، کہتا ہے مولا میں مولا حسین کا اتنا عاشق ہوں، جب دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتا ہوں، جب پانی آتا ہے، جب پانی پہ نظر پڑتی ہے، اچانک حسین یاد آتے ہیں، اور جیسے دسترخوان پہ مولا حسین یاد آتے ہیں، میں اتنا روتا ہوں، میرے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ مولا حسین کے غم میں رونے والوں اپنا مقام سنو۔ امام فرماتے ہیں، اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے، اللہ عزاداران حسین پہ رحمت نازل کرے، اللہ حسین کے غم میں رونے والوں پہ رحمت نازل کرے۔ یہ ہے تمہارا مقام اگر تم غم حسین میں روتے ہو۔ آئیے آج کوشش کریں، انشاءاللہ آج سے آگے کی راتوں میں زیادہ سے زیادہ گریہ کریں، آنکھوں کو بند کریں، سینے پہ ہاتھ رکھیے اور تصور کیجئے بین الحرمین میں ہیں، ایک طرف حرم عباس، ایک طرف حرم مولا حسین، اور بلند آواز سے السلام الحسین، بلند السلام علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین میرا سلام حسین کی مظلومہ بہن زینب پہ۔ آج بی بی زینب کے ننھے بچوں کے مصائب پڑھنے ہیں۔ اونو محمد عزادارو شب عاشور مولا حسین خیموں کا نظارہ کر رہے تھے، ایک خیمے کے ہاں سے گزرے، خیمہ بہن زینب کا تھا۔ کیا سنا بہن اپنے ننھے بچوں سے باتیں کر رہی ہے، بہن کہہ رہی ہے اونو محمد کل اپنی جان ماموں پہ قربان کر دینا، اونو محمد کل لڑتے لڑتے اگر فرات تک پہنچ جاؤ، پانی
پانی نہ پینا. شاید بچوں نے پوچھا اماں پانی کیوں نہ پیے؟ زینب نے کہا ہوگا کیونکہ سکینہ پیاسی ہے، کیونکہ اصغر پیاسا ہے. انو محمد کے غم میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. عاشور کا دن آیا، انو محمد اجازت لینے آئے. حسین نے اجازت نہیں دی، اماں زینب کی سفارش لے کر آئے. بی بی زینب نے کہا حسین میرے بیٹوں کو قربان ہونے کی اجازت دے دے. مولا نے فرمایا شاید عبداللہ نے اجازت نہ دی ہو. زینب نے فرمایا اجازت لے کر آئی ہوں. عبداللہ نے اجازت دی ہے. عزاداروں اب شہزادے لڑنے جا رہے ہیں، شہزادوں کو زرہ پہنا رہے ہیں. شہزادے اتنے چھوٹے تھے، ان جتنی زرہ نہیں ملی. ایک کو عباس نے سوار کیا، ایک کو حسین نے بٹھایا. ہائے شہزادے ظالموں سے لڑ رہے ہیں مگر 3 دن کے پیاسے ہیں، آخر چھوٹے بچے. ایک ظالم نے ایک بھائی کے سر پہ گرز مارا، ایک بھائی گھوڑے سے زمین پہ گرا، ایک بھائی گھوڑے سے زمین پہ گرا، دوسرا بھائی بھی گھوڑے سے زمین پہ آیا. آئے آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام، مامو ہم گر گئے. اب مولا حسین تشریف لے کر آئے. عجب نہیں شہزادوں نے مولا کو کہا ہو مامو جان اماں کو بچائیے گا، ہم فرات تک گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، ہمیں اصغر کی پیاس یاد تھی، ہمیں اصغر کی پیاس یاد سے. مولا حسین شہزادوں کو لے کر آئے. ساری بیویاں آ گئیں مگر بی بی زینب نہیں آئی. کہیں بھائی مجھے دیکھ کے شرما نہ جائے، مگر مولا حسین نے بلایا. اب جو بی بی زینب آئیں بین نہیں کیا، مرثیہ نہیں پڑھا، نوحہ نہیں پڑھا، بس دونوں بچوں کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا میرے بیٹو اب میں کس کو ماموں پہ قربان کروں. بی بی زینب کا کربلا میں علی اکبر کا مرثیہ ملتا ہے. آئے قاسم کے لیے مرثیہ پڑھا مگر اونو محمد کے لیے مرثیہ نہیں پڑھا. 11 محرم کو سادات سب جا رہے ہیں، ہر بی بی اپنے بیٹے سے خدا حافظ کر رہی ہے. اکبر کی ماں اکبر سے خدا حافظ کر رہی ہے، قاسم کی ماں قاسم سے خدا حافظ کر رہی ہے، رباب علی اصغر سے خدا حافظ کر رہی ہے. مگر بی بی زینب اونو محمد کے لاشے پہ نہیں گئی، حسین کی لاش پہ آئی. کہیں بی بی زینب نے اونو محمد کا شکوہ نہیں کیا. پورے راستے میں بی بی زینب حسین کے غم میں روتی رہیں، کہیں اونو محمد کے لیے گریہ نہیں کیا. عزادارو شام میں رہائی کے وقت جب شہیدوں کے سر لائے گئے، سب سے پہلے ایک ننھا سر لایا گیا. ہائے بی بی رباب آگے بڑھی، دے دو میرے اصغر کا سر.
اکبر کا سرایا، اکبر کی ماں آگے بڑھی، قاسم کا سرایا، قاسم کی ماں آگے بڑھی۔ اب ایک سرایا ساری بیویاں کھڑی ہو گئی۔ ہائے بی بی زینب نے فرمایا دے دو میرے حسین کا سر، دے دو میرے زہرا کے لال کا سر۔ اب عزادارو تاریخ میں ملتا ہے دو ننھے سر آئے، اعلان ہوا ان سروں کی کوئی وارثہ ہے۔ بی بی زینب نے سر جھکا دیا، ساری بیویوں نے زینب کو دیکھا۔ فضہ نے کہا بی بی ہائے شہزادوں سے خدا حافظ کیجئے۔ زینب نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے بچوں کو حسین پہ صدقہ کر دیا، میں بچوں سے ودا نہیں کروں گی۔ عزادارو زینب نے شام میں بچوں سے ودا نہیں کیا۔ کربلا آئی، ہر ماں اپنے بچے کی قبر پہ گئی، مگر زینب اولو محمد کے پاس نہیں گئی۔ عزادارو مدینے واپس آ گئی، اللہ کے رسول کے روزے پہ گئی، رو کر کا نانا ظالموں نے اتنے تازیانے مارے ہیں، اگر نامحرم نہ ہوتے نانا میں تجھے دکھاتی کتنی زخمی ہو، مگر نانا کے روزے پہ بھی اونو محمد کے لیے گریہ نہیں کیا۔ اماں زہرا کی قبر پہ زینب آئی، اماں کی قبر پہ حسین کا خون بھرا کرتا رکھا۔ ہائے قبر میں زلزلہ آیا، عجب نہیں زینب نے کہا ہو اماں یہ تو کرتا ہے، تجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، شمر بائی کے سینے پہ بیٹھا، شمر نے داڑھی سے پکڑا، شمر نے خنجر چلایا، حسین پہ گریہ کیا، مگر اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا، مگر اونو محمد کا شکوہ نہیں کیا۔ عزادارو وہ بی بی جس نے شام میں بچوں سے ودا نہیں کیا، وہ بی بی جس نے کربلا میں بچوں سے ودا نہیں کیا، وہ بی بی جس نے نانا کے روزے پہ بچوں کا شکوہ نہیں کیا، وہ بی بی جس نے اماں زہرا کی قبر پہ بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا۔ اب جب اپنے گھر واپس آئے اولاد والو، زینب نے دو ننھے مسلے دیکھے، مسلح کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، ہائے اولو محمد، ہائے میرے شیرو، ہائے اولو محمد۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہاتھوں کو بلند کرو اور امام زمانہ کو بلاؤ، ہاتھوں کو سروں سے بلند۔ امام زمانہ آپ کو زینب کا واسطہ، جہاں بھی ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیے، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، سب مل کے یا صاحب الزمان مولا 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 جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا 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 جان۔ 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہم
عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل اللهم عجل لوليك الفرج. ہر روز یہ دعا کرتے ہیں میرے اللہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. میرے اللہ مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی توفیق نصیب فرما. میرے اللہ جو بیمار ہے بحق مولا سجاد ان سب کو شفا نصیب فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہیں بحق اون محمد انہیں اولاد نصیب فرما. میرے اللہ ہم سب کو ہر روز نماز فجر کے بعد امام زمانہ کی خوشی کی خاطر ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ.